والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قال اللہ تبارک و تعالی یا احمد هل تعلم میراث الصوم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سلسلہ دروس ماہ رمضان کے اعتبار سے ایک سلسلہ اس عنوان سے کہ روزے دار کی فضیلت حدیث معراجیہ کی روشنی میں، اس عنوان سے انشاءاللہ خدمت میں تھوڑے مطالب عرض کیے جائیں گے اس مقدمے کے ساتھ کہ خداوند متعال نے انسان کو خلق فرمایا تاکہ انسان کو مقام علیٰ تک لے جائے، اور اس مقام تک پہنچانے کے لیے خداوند متعال نے کافی مواقع انسان کے لیے فراہم کیے۔ ان مواقع میں سے ایک موقع ماہ رمضان اور روزہ ہے، تو خداوند متعال نے یہ روزہ اور ماہ رمضان کو واجب قرار دیا تاکہ انسان کو مقام کمال تک پہنچائے، اس شرط کے ساتھ کہ روزے کو فقط مادی نگاہ سے نہ دیکھا جائے بلکہ روزے کو ایک معنوی اور شہودی نگاہ سے دیکھا جائے، تو یہ روزہ انسان کو کہیں سے کہیں اور مقام علیٰ تک پہنچا سکتا ہے۔ تو روزے دار کی فضیلت میں، روزے دار کی کیا فضیلت ہے، مختلف آیات بھی ہیں اور مختلف روایات بھی ہیں۔ ان مختلف روایات میں سے ایک بہترین روایت معراجیہ ہے۔ اس روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب رسول اللہ کو معراج پر لیا گیا تو رسول اللہ سے جب خداوند متعال نے بلا واسطہ گفتگو کی تو اس گفتگو میں یہ بھی گفتگو تھی کہ خداوند متعال نے اپنے پاک پیغمبر حبیب مصطفیٰ سے یہ سوال کیا کہ یا احمد هل تعلم میراث الصوم، تو اس وقت یعنی اس کا ترجمہ یہ کہ اے حبیب کیا آپ روزے کا نتیجہ اور ثمرہ جانتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے عرض کیا کہ لا یا رب، میں نہیں جانتا میرے اللہ۔ تو خداوند متعال نے ارشاد فرمایا اے حبیب میراث الصوم قلت الاکل و قلت الکلام، اے میرے حبیب روزے دار کا اور روزے کا نتیجہ یہ ہے کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو کم بولتا ہے اور کم بولتا بھی اور کم کھاتا ہے۔ تو جب یہ اس کم بولتا ہے اور کم کھاتا ہے تو نتیجے میں روزے دار مقام سمت تک پہنچ جاتا ہے۔ مقام سمت یعنی سواد والی جو سواد ہے، مقام سمت تک جب پہنچتا ہے تو پھر خداوند متعال کا دوبارہ ارشاد ہوا کہ یا احمد السمت تورث الحکمت، جب روزے دار مقام سمت تک پہنچ جاتا ہے تو یہ سمت روزے دار کو حکمت تک لے جاتی ہے، یعنی اب روزے دار صائم بھی ہے، صامت بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ جب اس حکمت کی منزل پر پہنچتا ہے تو پھر یہ الحکمت تورث المعرفت، تو یہ خدا کا ارشاد ہے کہ جب روزے دار حکمت کے درجے پر پہنچتا ہے تو یہ حکمت اس کو معرفت کے درجے تک پہنچاتی ہے۔ جب روزے دار معرفت کے درجے تک پہنچتا ہے تو خدا کا دوبارہ ارشاد ہوا المعرفت تورث الیقین، معرفت روزے دار کو یقین کے درجے تک پہنچاتی ہے۔ بس روزے دار اب صائم بھی ہے، صامت بھی ہے، حکیم بھی ہے، عارف بھی ہے اور موقن بھی ہے۔ تو اب یقین کے مرحلے پر ہے، یہ تو یقین یا تو پھر اس کا علم الیقین ہوگا یا عین الیقین ہوگا یا حق الیقین ہوگا۔ بہرحال اب روزے دار اس روزے کی وجہ سے مقام یقین تک پہنچ گیا ہے۔ تو دوبارہ خدا کا ارشاد ہوا فَإِذَا اسْتَيْقَنَ الْعَبْدُ، جب عبد یقین کی منزل تک پہنچ جاتا ہے تو فَلَا يُبَالِي كَيْفَ أَصْبَحَ بِعُسْرٍ أَمْ بِيُسْرٍ، جب روزے دار یقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ خوشی ہے یا یہ غمی ہے، یعنی دنیا کے عوارض اس پر اثر گزار نہیں ہوتے۔ دوسرے الفاظ میں
اب روزے دار ان مشکلات پر سوار ہو جاتا ہے خود، اس کو یہ پتہ نہیں چلتا یہ خوشی ہے یا غمی، کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ یہ یقین کی منزل پر فائز ہے۔ جب روزے دار یقین کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے تو پھر خداوند متعال کا ارشاد ہوا فہذا مقام الراضیین، اے میرے حبیب یہ مقام راضیین میں سے ہے۔ یعنی روزے دار جب یقین سے مقام رضا تک پہنچ جاتا ہے تو راضیین میں سے شمار ہوتا ہے، یعنی خدا کی ہر مصیبت دی ہوئی مصیبت یا ہر دی ہوئی خوشی پر یہ راضی رہتا ہے، خدا کی رضا کو اپنی رضا سمجھتا ہے۔ جب مقام رضا تک پہنچ جاتا ہے تو نتیجے میں خدا پھر اس کو 3 انعام عطا کرتا ہے روزے دار کو۔ کون سے 3 انعام؟ خدا نے فرمایا کہ جب یہ مقام رضا تک پہنچ جاتا ہے تو پھر فَمَن يَعْمَلْ رضائی، جو بھی شخص یعنی روزے دار جب بھی میری رضا کی خاطر روزہ رکھے گا فَأُلْزِمُهُ 3 خِصَالٍ، تو میں اس کو 3 انعام اور 3 خصوصیتیں عطا کروں گا۔ پالنے والے کو کون سی 3 خصوصیتیں ہیں؟ فرمایا کہ اعرفہ ذکراً و شکراً و محبتاً، میں اس روزے دار کو شکر کی نعمت، ذکر کی نعمت اور محبت کی نعمت سے مالا مال کرتا ہوں۔ یعنی اب روزے دار شاکر بھی ہے، ذاکر بھی ہے اور محب بھی ہے۔ جب روزے دار اس خدا کی محبت کو چکھ لیتا ہے اور محبت کا احساس کرتا ہے تو خدا نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَحَبَّنِي أَحْبَبْتُهُ، جب روزے دار مجھ خدا سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ روایت میں یہاں تک نہیں ہے بلکہ آگے بھی ہے، خدا نے ارشاد فرمایا حببتہ الی خلقی، میں اس روزے دار کی محبت کو اپنی مخلوق میں نازل کرتا ہوں، یعنی میں مخلوق کو حکم کرتا ہوں کہ میرے اس روزے دار شخص سے محبت کریں۔ جب روزے دار اس محبت کے مقام پر پہنچتا ہے تو نتیجے میں خداوند متعال اس کو ایک بہترین انعام عطا کرتا ہے۔ وہ کون سا انعام ہے؟ خدا نے ارشاد فرمایا وَأَفْتَحُ عَيْنَ قَلْبِهِ إِلَىٰ عَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ، اور پھر ہم روزے دار کی دل کی آنکھ کو کھول دیتے ہیں اپنے عظمت اور جلال کی طرف۔ یعنی روزے دار اب اس مقام پر ہے کہ خدا کے جلال کا، خدا کے جمال کا اور خدا کی عظمت کا مشاہد ہے۔ یعنی اب روزے دار کہاں سے صائم تھا، صائم سے پھر مشاہد کی منزل پر آ گیا، یعنی وہ اب خداوند متعال کے جلال و جمال کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ جب روزے دار اس مقام مشاہد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر خداوند متعال اس کی منزل کو اور بھی آگے بڑھا دیتا ہے۔ وہ یہ کہ خداوند متعال فلا اخفی علیہ علم خاصت خلقی، اور خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم مخفی نہیں کرتے روزے دار پر اپنی خاص مخلوق کا علم۔ یعنی اب روزے دار عالم ہے، کس چیز کا عالم ہے؟ خداوند متعال کی خاص، خداوند متعال کے خاص بندے کا، خاص مخلوق کا علم اسے عطا ہوتا ہے۔ اب یہ بدیہی ہے اور سب جانتے ہیں کہ اس وقت خدا کا خاص بندہ ہمارے امام زمانہ سلام اللہ علیہ ہیں، روحی لہ الفدا۔ یہ ہمارے امام کا پھر اس کو علم عطا ہوتا ہے کہ ہمارے امام کا وجود اقدس اب کہاں تشریف فرما ہے۔ جب روزے دار اس مقام تک پہنچتا ہے تو آخری انعام خدا کا یہ ہوتا ہے، خدا فرماتا ہے فَنُنَاجِيهِ فِي ظُلْمِ اللَّيْلِ وَفِي نُورِ النَّهَارِ، پھر ہم جو ہے روزے دار سے رات کی تاریکیوں میں اس سے مناجات کرتے ہیں، نجوا کرتے ہیں، اور دن کے اجالوں میں بھی اس سے نجوا کرتے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ خدا سے مناجات کریں، لیکن روزے دار وہ عظیم انسان بن جاتا ہے کہ خدا بھی اس سے نجوا اور مناجات کرتا ہے۔ بس آخر میں خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ ہمیں روزے کو اس معنوی اور شہودی نگاہ سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے اور ماہ رمضان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.